روحي أحرفي ولساني عربية حسبي بأنك قرآن مجید نے اس کا abundant استعمال کیا ہے. مثلا ایک صورت آپ سب کو یاد ہوگی زبانی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر. آگے کیا الفاظ ہے؟ ان الانسان لفی خسر. یہ جملہ اصل میں کیا تھا؟ اصل میں یہ جملہ تھا الانسان فی خسر. الانسان فی خسر سمپل جملہ اسمیہ تھا، یہ مبتدا تھا، یہ اس کی خبر تھی. ٹھیک، پھر اس میں جب سٹریس دیا تو پہلے یہ جملہ بنا لل انسان فی خسر. اور جب اس کے ساتھ انا آ گیا تو انا نے اس لام کی چھٹی کرا دی، اس نے کہا تو چل یہاں سے. تو لام جب یہاں سے موو کیا تو یہ اب فی کے ساتھ آ گیا، کیونکہ یہاں پہ ظاہر خبر تو آپ کے پاس اصل میں یہ تھی نا، جیسے یہ خبر ہے فی خسرن خبر تھی، یہ خبر آپ کے پاس آئی فی خسرن، تو خبر کے ساتھ جا کے لام اٹیچ ہو گیا. اب آپ کیا کہیں گے؟ انا کیا ہے؟ حرف و توکید و نصب. الانسان اسم و ان. الانسان کیا ہے؟ یہ کہلائے گا اسم و ان منصوب. لام کیا کہلائے گا؟ یہ کہیں گے تو پھر آئے گا، ورنہ نہیں ہے. لام کیا کہلائے گا؟ لام المزاحلہ. اور فی خسر یہ خبر و انا کہلائے گا. جزاک اللہ، یہ خبر و انا کہلائے گا. لفی خسر میں لام کیا چیز ہے؟ لام المزاحلہ کہتے ہیں، اور فی خسر اس کی وہ اس کی خبر ہے. سورہ یاسین ابتدائی الفاظ ذرا دیکھیے، فرمایا یاسین والقرآن الحکیم. آگے کیا کہا؟ انکا لمن المرسلین. کریں ذرا، انا کیا ہے؟ حرف توکید و نصب کا اسم و ان منصوب. یہ لام کیا ہے؟ لام المزاحلکتی. اور من المرسلین کیا ہے؟ یہ خبر و انا کہلائے گی. جار مجرور شبہ و جملہ خبر و انا کہلائے گا. آل پروناؤنز آر ایکچولی ناؤن. تو سمپلسٹی کے لیے ہم نے اس کو بھی یہی کہنا شروع کیا کہ انا کے ساتھ کا جو ہے یہ بیسیکلی اسم و انا ہی کہلائے گا. آپ ضمیر کہنا چاہیں تو پھر ضمیر کہہ لیں، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اب دیکھیے ذرا ایک صورت میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں جس میں یہ بہت کثرت کے ساتھ استعمال ہوا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا ان الانسان لربه. آگے کیا ہے؟ ان الانسان لربه لکنود. جب آپ کو اس سٹریس کا اندازہ ہو جائے گا کہ انا اور لام کس قدر ایمفیسس دے رہے ہیں اس جملے کے اوپر، تو یقیناً ہے کہ آپ کو قرآن مجید پڑھنے کا انداز بدل جائے گا. یعنی آپ دیکھیں یہ جملہ اگر ادروائز ہم لکھتے تو ہم لکھتے ہیں کہ الانسان لربہ کنود. یعنی بالکل ایسے جیسے پھس پھسا سا جملہ ہو جاتا ہے نا، اس طرح ہو جاتی ہے وہ بات. لیکن جب آپ نے یوں پڑھا، آپ نے کہا ان الانسان لربہ لکنود، تو یہ دوہرا سٹریس جو ہے اس کو شاید ہم اگر اپنی زبان میں ترجمے میں لانا چاہیں تو ترجمے میں وہ مزہ نہیں آپ کو رہے گا باقی میں.
کریں انالائز. انا کیا ہوگا؟ الانسان لربی جار مجرور. یہ لام المزاحلہ کا والا نہیں ہے، یہ فرق ذہن میں رہنا چاہیے. یہ لربی کیا ہے؟ جار مجرور. اور ربی ہی مضاف مضاف ہے. یہ لام کون سا ہے؟ یہ لام المزاحلہ کا ہے. اور کنودن کیا ہوگا؟ یہ اس کی خبر ہوگی. ان الانسان لربہ لکنود. آگے کیا الفاظ ہے؟ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ. آپ دیکھیے ان کیا چیز ہے؟ ہو کو کیا کہیں گے؟ اسم ان منصوب علی ذالک. اور یہ لام کیا ہے؟ یہ لام المزاحلہ کا ہے. اور شہید خبر ان. انہ علی ذالک لشہید وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. کریے ان کیا ہے؟ حرف توکید و نصب. ہو اسم ان لحب حب الخیر مضاف مضاف الیہ. یہ لام کون سا ہے؟ یہ لام المزاحلہ کا. شدید خبر ان. آگے کیا الفاظ ہیں؟ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ. پھر دیکھیے إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ. آگے کیا الفاظ ہیں؟ لخبیر. ان رب اسم ان منصوب وہو مضاف ہم مضاف الیہ. بہم جار مجرور. یوم ظرف. اذن اس کے ساتھ مضاف الیہ بن جائے گا. یہ لام کون سا ہے؟ لام المزاحلہ کہتے ہیں. خبیر خبر. اب تک ہم نے یوں سمجھ لیں کہ لیسن نمبر 1 کے کانسیپٹ میں 2 کانسیپٹس دیکھے. ایک ہم نے کہا کہ ان جو ہے اور اس کی اخواتہا، ان و اخواتہا جو ہے یہ بیسیکلی مبتدا کو منسوب کر دیتے ہیں اور جملے کے اندر انا یا انا یا لاکنہ یا کانا یہ جو ہے یہ سٹریس کا معنی پیدا کرتے ہیں. اور دوسرا سٹریس کے لیے ہم نے کہا کہ جو حرف تھا ہم نے پڑھا یہ تھا جس کو ہم نے لام الابتدائی کہا. اور جب یہ دونوں آتے ہیں کسی جملے میں اکٹھے تو پھر ہم اس لام کو اس صورت میں کیونکہ پھر یہ مبتدا سے ہٹ جاتا ہے، خبر کے ساتھ جا کے اٹیچ ہوتا ہے. جب یہ خبر کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے اس وقت اس لام کو ہم لام المزاحلہ کا کہتے ہیں. اب نوٹ کیجیے کانسیپٹ نمبر 2 دے رہا ہوں. زو جو ہے یہ ہیونگ یا پوزیشن کے معنی میں آتا ہے اور زو واحد مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے مرفوع حالت میں. اس کی منصوب حالت ہوگی زا اور اس کی مجرور حالت ہوگی زی. اور اس زو کا جو جمع ہے وہ بنتی ہے زوو. جیسے ہم کہتے ہیں زو علم وزو خلق وزو مال، کچھ بھی آپ کہتے ہیں. تو آپ کہتے ہیں زو علم مینس علم والا ہے، ہیونگ نالج. زو خلق اخلاق والا. زو مال مال والا. اس کی زو کی جو مؤنث ہے وہ آتی ذات. یہ واحد
مؤنث کے لیے یوز ہوتی ہے، اور اس کی جمع استعمال ہوتی ہے ذواتو. اس کی جو منصوب مجرور فارم ہے وہ ذاتا اور ذاتی پراپر جیسے باقی منصوب مجرور ہوتے ہیں، اسی طریقے سے یہ بھی ذاتا منصوب اور ذاتی مجرور فارم میں یوز ہوگا. کہتے ہیں بلال ذو علم و اختہ ذات خلق. بلال ذو علم و اختہ ذات خلق. کریں انالائز. بلال کیا ہوگا؟ ذو اس کی بلال کی نمبر 1 خبر بنے گی، اور نمبر 2 کیا ہوگا؟ نہیں، نمبر 2 کیا ہوگا؟ یہ مضاف بھی ہوگا، اور علم اس کا مضاف ہے. اختو مبتدا اور مضاف ہو مضاف ہے. ذاتو اختوں کی خبر ہوگی، اور ذاتو کیا ہوگا؟ پھر یہ مضاف ہے، اور خلوقن مضاف ہے. بلال علم والا ہے اور اس کی بہن اخلاق والی ہے. ہم کہتے ہیں ہؤلاء الطلاب ذو علم وہؤلاء الطالبات ذوات خلق. یعنی اسی کی میں نے سمجھ لیں کہ قسم کی جمع بنا دی. اب ہؤلاء کیا ہے؟ ہؤلاء مبتدا ہے، اسم اشارہ ہے جمع کے لیے، ہذا یا ہذہ کی جمع ہے، اور اس جملے میں مبتدا ہے. الطلاب کیا ہے؟ الطلاب بدل ہے اس کا. یاد رہنا چاہیے کہ اسم اشارہ کے ساتھ جب بھی کوئی اسم الف لام کے ساتھ آئے گا تو وہ اسم اس کا بدل بنے گا، لہذا الطلاب اس کا بدل ہے. ذو ہؤلاء کی خبر ہے نمبر 1. نمبر 2 مضاف علم مضاف الیہ. واو کیا چیز ہے؟ حرف عطف. پھر ہؤلاء مبتدا، الطالبات ذوات خبر اور مضاف، اور خلق مضاف الیہ. تو یہ موٹی سی بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ ذو اور ذاتو یہ واحد مذکر اور مؤنث کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور ذو کی جمع ذو ہے، اور ذاتو کی جمع ذواتو ہے. تیسرا کانسیپٹ ہے جی اب ہمارا اور ام کا استعمال. جب بھی 2 چیزوں میں آپ نے ایمبیگوٹی دور کرنی ہو تو نارملی انگریزی میں تو شاید ہم اس طرح کہتے ہیں کہ بس میں نے آپ سے پوچھنا ہو کہ آپ استاد ہو یا کہ شاگرد، تو میں پوچھوں گا آپ سے کہ آر یو اے ٹیچر اور اے اسٹوڈنٹ. لیکن یہاں آپ نے نوٹ کیا کہ آر کے بعد میں نے یو ڈائریکٹ لگا دیا. لیکن عربی میں جب آپ ان دونوں میں فرق پوچھنا چاہیں گے کسی سے کہ تم اسٹوڈنٹ ہو یا کہ استاد ہو، تو ایک آئیڈینٹی جو ہے وہ آئیڈینٹی آئے گی آ کے ساتھ، ایک ام کے ساتھ آئے گی، اور جو مخاطب ہے وہ درمیان میں الگ سے آئے گا. مثلا اسی جملے کو اگر میں کہوں تو میں یوں کہوں گا آپ سے کہ مدرس انت ام طالب. یعنی یہ یوں کہنا غلط ہوگا کہ میں یوں کہوں کہ انت مدرس ام طالب. یہ ترکیب درست ترکیب نہیں ہوگی. انتا جو ہے یہ درمیان میں آئے گا. جن 2 چیزوں کے درمیان آپ ایمبیگوٹی دور کرنا چاہ رہے ہیں ان میں سے ایک آ کے ساتھ آئے گی، ایک ام کے ساتھ آئے گی. مثلا میں آپ سے کہتا ہوں کہ ہندوستان سے ہو تم، یعنی اب میں جملہ اردو میں بھی ویسے بول رہا ہوں جیسے اس کو ہم نے عربی میں کرنا ہے. کیا ہندوستان سے ہو تم یا کہ پاکستان سے؟ کیسے لکھوں؟ من الہند انت ام
میں چلے اس کو بدل دیتا ہوں تاکہ وہ جھگڑا نہ. ام من الصین، ہندوستان سے ہو تم یا کہ چین سے، یہ پوچھنا ہو تو آپ کیسے کہیں گے؟ من الہند انت ام من الصین. ڈاکٹر ہو تم یا کہ انجینئر، کیسے پوچھوں؟ طبیب انت ام مہندس، ام مہندس. نئے ہو تم یا کہ پرانے، جدید انت ام قدیم. کیا ڈاکٹر ہے وہ یا کہ نرس؟ مذکر، وہ مذکر ہے یہاں پر. طبیب وہ ہوا، طبیب ہوا ام ممرض. کیا لیڈی ڈاکٹر ہے وہ یا کہ مدرسہ ہے؟ کیسے پوچھوں؟ طبیبتن وہ ہی، طبیبتن ہی ام مدرسۃ. یہ ظاہر کوشچن مارک کے ساتھ ہیں سارے جملے. تو یہ ہمارا تھرڈ کانسیپٹ تھا اس لیسن نمبر 1 کا، کہ اور ام کا استعمال جو ہے ایک چیز، جن دو چیزوں کے درمیان آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں فرق، ان میں سے ایک آ کے ساتھ اٹیچ ہوگی اور ایک ام کے ساتھ اٹیچ ہوگی. چوتھی بات نوٹ ہوگی، نان انٹروگیٹو سینٹینسز. نان انٹروگیٹو سینٹینسز جو ہیں اس میں اور کے لیے جو لفظ استعمال ہوگا وہ او ہوگا. کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں آپ سے، ٹیک دس اور دیٹ. انٹروگیٹو سینٹینس تو نہیں ہے نا، یہ نان انٹروگیٹو ہے. سمپل میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ لے لو یا یہ لے لو. یہ کوشچن والا جملہ نہیں ہے. اب یا کے لیے یہاں کیا لفظ استعمال کروں میں؟ او. اس کے لیے جو لفظ حرف استعمال ہوگا وہ کیا ہوگا؟ او. آپ کہیں گے خذ ھذا او ذاکا، خذ ھذا او ذاکا. آپ کہتے ہیں رأیتہ ثلاثتاً، رأیت ثلاثتاً، میں نے 3 دیکھے یا شاید 4 دیکھے. تو آپ کیا کہیں گے؟ رأیت ثلاثتاً او اربعتاً. تو یہ جو فرق ہے یہ اسی سے آپ کہتے ہیں خرج بلال، نکلا بلال یا حامد. تو آپ کہیں گے خرج بلال او حامد، خرج بلال او حامد. کون سا جملہ ویسے بائی دا وے؟ فعلیہ. خرجہ کیا ہے؟ فعل. بلال یا حامد یہ اس کے فاعل. فاعل ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے. 5واں کانسیپٹ دیکھیں، میعتن اور الفن. میعتن مینس 100، الفن مینس 1000. میعتن اور الفن یہ ہمیشہ مضاف کے طور پر آتے ہیں. میعتن جو ہے لکھنے میں یوں آتا ہے، لیکن یہ سمجھ لیں کہ یہ بولنے میں کچھ یوں آتا ہے. مثلا ہم کہتے ہیں میعت ریال و الف دولار. جملہ نہیں ہے یہ، ترکیب کیا بن رہی ہے؟ میعت ریال، مضاف مضاف الیہ. میعت مضاف، ریال مضاف الیہ. اسی سے الف مضاف اور دولار
میت ربیتن، تو میت کیا ہوگا اور ربیتن اس کا حاضل کتاب بمیت ریالن، کون سا جملہ ہے جی؟ جملہ اسمی ہے. حاضہ کیا ہے؟ حاضہ مبتدا ہے، الکتاب بدل، بمیتی جار مجرور، شبہ جملہ خبر، اور میتی ریالن یہ مضاف مضاف ہے، میتی ریالن یہ مضاف مضاف ہے. چھٹا اور اس لیسن کی حد تک شاید آخری کانسیپٹ ابھی ہم دیکھیں. غالن جو ہے ایکسپینسو کے معنی میں آتی ہے. غالن ایکچولی اٹس لائک غالیون. یہ نکرہ فارم میں جب آتا ہے اس طرح کے جو منقوص اسم ہے تو اس کا آخری یا جو ہے یہ تنوین پچھلے والے حرف کو دے کر آخری یا ڈراپ ہو جاتا ہے. یعنی یہاں پہ غالن جو ہے اس کے لن کی آواز سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ جیسے محمدن ہے، محمدن مجرور ہے لیکن غالن کیا ہے یہاں پر؟ غالیون کیا ہے؟ مرفوع. تو غالن بھی کیا ہے؟ یہ جب اڑا تو بیسیکلی یہ تنوین کی آواز اس کو دے کے چلا گیا غالن. تو یہ غالن جو ہے یہ مرفوع ہے جیسے، اور اگر یہ الف لام کے ساتھ آئے گا پھر یہ یوں آئے گا الغالی، یہ یا واپس آ جائے گا الف لام کے ساتھ. جب یہ پراپر ناؤن بنے گا تو آپ کو نظر آ جائے گا. قاضیون سے قادن جو ہے یہ مرفوع فارم ہے. ایسے ہی ماضیون سے ماضن، وادیون سے وادن، نادیون سے نادن، محامیون. اگرچہ ان کی مجرور فارم بھی یہی آئے گی لیکن مجرور جب آئے گی تو پھر کوئی نہ کوئی سائن ہوگا نا، یا یہ مضاف الیہ بن رہے ہوں گے یا ان کے پیچھے کوئی حرف جرن کھڑا ہوگا. اپنی نارمل سٹینڈرڈ پریکٹس میں اگر اسم یوں آ رہے ہیں تو یہ آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے کہ یہ مرفوع اسم ہے، یہ مرفوع اسم ہے. ان کو اگر اپنے پورے یا کے ساتھ آپ واپس لے کر جائیں گے، پراپر ناؤن میں الف لام کے ساتھ لکھیں گے تو یہ یا لکھا ہوا بھی آپ کو نظر آئے گا. ادروائز یہ یا نکرہ فارم میں یا ڈراپ ہو جاتا ہے اور یہ جو ساؤنڈ ہے یہ پچھلے حرف کو کسرہ کی صورت میں دے کر تنوین بولنے میں پھر وہاں آ جاتی ہے. کانسیپٹس میں ہم نے 6 کانسیپٹس آج پڑھے ہیں. پہلا کانسیپٹ ہم نے یہ دیکھا کہ انا جو ہے یا اس کی بہنیں واخواتھا، جن میں سے ہم نے انا کو بھی دیکھا، انا کو بھی دیکھا اور لعل، 3 ہم نے دیکھے. ان تینوں کی ایک دفعہ تکرار ہم پھر دوبارہ کریں گے اور پھر اس کے بعد یہ آج کا لیسن انشاءاللہ اپنے اختتام کو پہنچے گا. انا، انا اور لعل ہم نے کہا کہ یہ جو ہیں یہ سٹریس کے لیے آتے ہیں. سٹریس کے لیے ایک حرف ہم نے اور پڑھا اور وہ تھا لام الابتدا کا، اور ہم نے کہا کہ جب یہ لام الابتدا اور انا یا انا یا اس کی اخوات میں سے کوئی بھی دونوں اکٹھے آئیں گے تو پھر یہ دونوں مبتدا کے ساتھ اکٹھے نہیں ہو سکتے. انا پھر مبتدا کے ساتھ رہ جائے گا اور مبتدا کو وہ منسوب کرے گا تو اب مبتدا اسم و انا کہلانا شروع ہو جائے گا، اور یہ لام جو ہے یہ خبر کے ساتھ چلا جائے گا اور یہ اب لام المزاحلقہ کہلانا شروع ہوگا. دوسری بات ہم نے دیکھی تھی کہ زو جو ہے یہ پوزیشن کے ہیونگ کے معنی میں آتا ہے اور یہ واحد مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے اور اس کی مؤنث جو ہے وہ ذاتو استعمال ہوتی ہے. زو کی جمع زوو آتی ہے اور ذاتو کی جمع زواتو آتی ہے، اور یہ ہمیشہ مضاف کے طور پر آتے ہیں. جو اصل بات نوٹ کرنے والی تھی وہ کیا تھی کہ یہ ہمیشہ مضاف کے طور پر آتے ہیں. تیسری بات ہم نے 2 چیزوں کے درمیان جب ایمبیگوٹی کو دور کرنا ہو
تو اس کے لیے 2 حرف ہم نے کہا استعمال ہوتے ہیں، آ اور ام، اور جو بھی مخاطب ہوگا یا جس سے بھی یہ سوال کیا جا رہا ہوگا، وہ چاہے مخاطب ہو چاہے کوئی تھرڈ پرسن ہو، وہ ہمیشہ درمیان میں آئے گا. ایک جس چیز میں کلیئرٹی چاہیے آپ کو وہ آ کے ساتھ آئے گی اور ایک ام کے ساتھ آئے گی. تیسری بات ہم نے یہ دیکھی کہ جملہ اگر نان انٹروگیٹو ہو، سوالیہ جملہ نہ ہو، اور ان دونوں وہاں کسی کے درمیان آپ نے یا کا استعمال کرنا ہو، تو اس کے لیے جو حرف استعمال ہوتا ہے وہ او استعمال ہوتا ہے. پھر ہم نے دیکھا کہ الفن اور میاتن، یعنی گنتی میں بھی تھوڑا سا یہ ذہن میں رکھ لیں کہ ہم نے بک 1 میں 1 سے 10 تک گنتی پڑھی تھی. اس کانسیپٹ کو بھی تھوڑا سا ریوائز کر لیں یہاں پر، تاکہ گنتی آگے جب آئے تو ہمارے لیے کوئی پریشانی نہ ہو. آپ کو یاد ہے ہم نے کہا تھا کہ 1 اور 2 کی حد تک عدد اور معدود جو ہیں یہ نعت منعوت کے طور پر آتے ہیں. اور جب یہ نعت منعوت کے طور پر آتے ہیں تو جیسے نعت 4 پیرامیٹرز کو فالو کرتی ہے منعوت کے ساتھ، تو یہ بھی فالو کریں گے. وہ 4 پیرامیٹرز کیا تھے کہ منعوت اگر مذکر ہوگا تو نعت بھی مذکر ہوگی، اگر منعوت مؤنث ہوگا تو نعت بھی مؤنث ہوگی. نمبر کے اعتبار سے بھی ایک دوسرے کو فالو کرتے ہیں. منعوت اگر واحد ہے تو نعت، منعوت اگر جمع ہے تو پھر نعت جمع ہوگی. پھر معرفہ نکرہ کے اعتبار سے ہم نے کہا تھا کہ نعت جو ہے وہ منعوت کو فالو کرے گی. منعوت اگر معرفہ ہے تو نعت بھی معرفہ ہوگی، منعوت اگر نکرہ ہے تو نعت بھی نکرہ ہوگی. اور آخری بات ہم نے یہ کہا تھا کہ کیس اینڈنگ کے اعتبار سے، مرفوع منصوب مجرور کے اعتبار سے بھی نعت منعوت کو فالو کرے گی. منعوت اگر مرفوع ہے تو نعت مرفوع ہوگی، منعوت اگر منصوب ہے تو نعت بھی منصوب ہوگی، منعوت اگر مجرور ہے تو نعت بھی مجرور ہوگی. سیم یہ یہاں پہ بھی فالو کریں گے. مثلا آپ کہتے ہیں ایک کتاب، تو آپ کہیں گے کتاب واحد. معدود ہمیشہ پہلے آتا ہے اور عدد بعد میں آئے گا. 1 اور 2 کیا آتا ہے، یعنی منعوت پہلے آتا ہے، ظاہر ہے نعت بعد میں آتی. 2 کتابیں کہنے ہو تو کیسے کہوں؟ کتابان اسنان. 2 کے لیے واحدان نہیں کہنا، 2 کے لیے اسنان، کتابان اسنان. اسی طرح اگر مؤنث کی طرف ہم جائیں تو مثلا میں کہتا ہوں ایک گھڑی، ساعۃ واحدۃ، ساعتان اثنتان، ساعتان اثنتان. اس کو ہم نے کہا تھا کہ یہ گروپ نمبر 1 ہے. گروپ نمبر 1 آپ کا 1 اور 2 کی حد تک ہے، اور گروپ نمبر 1 میں جو ترکیب پائی جائے گی وہ نعت اور منعوت کی پائی جائے گی. پھر ہم نے کہا تھا 3 سے 10 تک عدد اور معدود کے درمیان کیا رشتہ داری ہوگی؟ نمبر 1 عدد واحد آئے گا، معدود جمع آئے گا، عدد مضاف آئے گا، اور معدود مضاف الیہ آئے گا. اور جینڈر کے اعتبار سے یہ ایک دوسرے کو الٹ آئیں گے. اگر یہ معدود یعنی اگر مذکر ہوگا، یوں کہنا چاہیے کیونکہ فالو تو اس نے معدود کو کرنا ہے. معدود اگر مذکر ہوگا تو پھر عدد مؤنث آئے گا. مثلا ہم کہتے ہیں 3 کتابیں، تو ہم کہیں گے ثلاثۃ کتب. ثلاثۃ کتب 4 کتابیں، اربعۃ کتب 5 کتابیں، خمسۃ کتب 6 کتابیں، ستۃ کتب 7 کتابیں، سبعۃ کتب 8 کتابیں، کتب 9 کتابیں، تسعۃ کتب اور 10 کتابیں، عشرۃ کتب. یہاں بھی ظاہر اس کے بالکل الٹ ہو جائے گا. یہ چیزیں تو اسی طرح رہیں گی، لیکن جب یہ مؤنث ہوگا تو اب یہ مذکر ہو جائے گی. گویا اگر میں نے 3 گھڑیاں کہنی ہوں
اب میں کہوں گا سلاسو ساعاتن، 4 ساعاتن، 5 خمسو ساعاتن، 6 ستو ساعاتن، 7 سبعتن، یہ مؤنث ہے اس وقت جب یہ مذکر تھا، تو سبع ساعاتن، 8 ساعاتن، 9 ساعاتن، اور 10 ساعاتن۔ آج ہم نے یہ دیکھا کہ 100 اور 1000 یعنی 100 اور 1000 گنتی کے اعتبار سے یہ دونوں ہمیشہ مضاف آتے ہیں، تو اسی طریقے سے یہ بھی ہم نے کہا 1000، لیکن اس کے ساتھ معدود واحد ہی آتا ہے، 1000 روبیتن، 100 روپے، اور 100 ریالن، یہ ترکیب کیا بن رہی ہے؟ مضاف مضاف الیہ کی ترکیب بن رہی ہے۔ پھر ہم نے منقوص اسم، آخری بات ہم نے یہ دیکھی کہ منقوص اسم جو ہے جیسے غالن ہے یا قادن ہے، مادن، نادن، وادن، یہ سارے کے سارے نکرہ حالت میں اس کسرہ کے ساتھ ہی یہ مرفوع ہیں۔ اب میرے ساتھ آپ ایک دفعہ ذرا دوہرا لیں انا، انا اور لعلہ کو، تو آج کی ڈشز اس پہ انشاءاللہ ختم کریں گے۔ ضمائر پہلے دوہرا لیں ایک دفعہ، ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہن، انت انتما انتم، انتی انتما انتن، انا نحن، ہو ہما ہم منصوب ضمائر، ہو ہما ہم، ہا ہما ہن، کا کما کم، کی کما کن، یہ نا، انا کے ساتھ، انہو انہما انہم، انہا انہما انہن، انکا انکما انکم، انکی انکما انکن، انی انا، یا اننی اننا، انا کے ساتھ، انہو انہما انہم، انہا انہما انہن، انکا انکما انکم، انکی انکما انکن، انی انا، یا اننی اننا، لعلہ کے ساتھ، لعلہ لعلہما لعلہم، لعلہا لعلہما لعلہن، لعلک لعلکما لعلکم، لعلکی لعلکما لعلکن، لعلی لعلنا، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ چند ایک ایگزامپلز انشاءاللہ اور ان و اخواتہا کی قرآن مجید سے دیکھیں گے ہم انشاءاللہ، اور ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اس کے بعد لیسن 1 کا مطالعہ ہم شروع کریں گے۔ آپ کو یاد ہے جو میجر کانسیپٹ پڑھا تھا وہ تھا ان کا، اور ہم یہ کہا تھا کہ ان جو ہے یہ حرف و توکید و نصب کہلاتا ہے، جملہ اسمیہ پر آتا ہے، اور جملہ اسمیہ میں جس کو اب تک ہم مبتدا کہہ رہے تھے اس کو یہ منصوب کر دیتا ہے۔ ابھی جو آیت میں نے تلاوت کی آپ کے سامنے، اگر اس پر بھی آپ غور کریں گے تو وہاں فرمایا کہ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔
یہ سورہ حج کی آیت ہے، جملہ اسمیہ ہے. ان کیا ہے؟ حرف توکید و نصب. زلزلۃ یہ کہلائے گا اسم و ان، اور اسم و ان کیا ہوتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے. اسم و ان منصوب، اسم و ان منصوب. اس کے علاوہ بھی یہ کچھ ہے. زلزلۃ الساعۃ مضاف مضاف الیہ، یہ مضاف ہے، اور الساعۃ اس کے ساتھ مضاف الیہ. شیء اور عظیم یہ بھی خبر، یہ بھی دوسری خبر ہے اس کی. شیء عظیم. ان کا لعلی ہدن، ان کا لعلی ہدن مستقیم. ان کیا ہے؟ کا اسم و ان منصوب. یہ لام کون سا لام ہے؟ یہ لام لام المزاحلہ کا کہلاتا ہے، اسکیٹنگ لام کہلاتا ہے یہ. اور علی ہدن یہ خبر و انّا کیا رہے گا. مستقیمن کیا کہلائے گا؟ یہ نعت ہوگی ہدن کی. ہدن جو ہے یہ یہاں پر مجرور حالت میں علا کے بعد آ رہا ہے، تو علا ہدن جار مجرور شبہ جملہ خبر ہے، اور مستقیمن جو ہے یہ اس کی نعت ہے. ان ذالک علی اللہ یسیر. ونس اگین ان کیا ہے؟ حرف توکید و نصب. ذالک کیا ہوگا؟ اسم و ان، کیونکہ یہ مبنی ہے نا، تو یہ اسی طرح اسم و ان یہ فی محل نصب ہے بیسیکلی، تو ہم اس کو کہیں گے اسم و ان منصوب علی اللہ، اور یسیر یہ خبر و ان ہے، یہ خبر و ان ہے. اب ایک ذرا معروف حدیث ہے، اس کو دیکھ لیں پھر ہم انشاءاللہ لیسن پہ آتے ہیں. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. دیکھیے ان کیا ہے؟ حرف توکید و نصب. اللہ کیا ہے؟ یہ اسم و ان منصوب ہے، اور یہ جملہ فعلیہ جو ہے یہ خبر و ان کہلائے گا. یرفع فعل مضارع ہے، اس کا انالیسس جملہ فعلیہ کا میں چھوڑ رہا ہوں فی الحال جملہ، کیونکہ فعل مضارع جو ہے تھوڑا سا آگے جا کے جب ہم پڑھیں گے تو پھر دوبارہ اس وقت ہم انشاءاللہ اس حدیث کو پڑھیں گے. تو ان اللہ میں اللہ اسم و ان ہے اور یہ منصوب ہے، اور یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، یہ پورا جملہ فعلیہ جو ہے یہ فی محل رفع خبر و ان کہلائے گی. جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء، زادکم اللہ علما نافعا. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله